السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم کچھ سوالات لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ اظہر مرزا کا سوال ہے، قادیانی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر وہ لڑکے سے محبت کی خاطر ایمان لے آئے تو پھر یہ کیسا ہے؟ بیٹا، اگر کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ قادیانی ہو غیر قادیانی ہو تو کافر ہے۔ جب مسلمان ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے ایمان لا رہا ہے یا لا رہی ہے تو اس کے ایمان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، ظاہراً اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور اس کا نکاح ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مسلمان ہوگی تو مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ کفر کی حالت میں مسلمانوں سے کیا نکاح ہے۔ احمد بلوچ پوچھتے ہیں، محمد جبرائیل نام رکھنا کیسا ہے؟ احمد بھائی، ایک بات ذہن میں رکھیں، فرشتوں کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ شرح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے اس پر یہ بات کراہت کی نقل فرمائی ہے کہ آپ بچوں کے نام ملائکہ کے نام پہ نہیں رکھ سکتے۔ مثلا آپ بیٹے کا نام رکھیں جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، یہ آپ نام رکھنا شروع کر دیں۔ منکر نکیر رکھنا، کرامن کاتبین والے آپ نام شروع کر دیں، حملۃ العرش کہہ دیں۔ یہ فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام صحابہ سے ثابت نہیں ہے، انبیاء سے ثابت نہیں ہے، اولیاء سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، اتقیاء سے ثابت نہیں ہے، اصفیاء سے ثابت نہیں ہے، مفسرین و محدثین اولیاء سے ثابت۔ اتنے اچھے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے تو کسی فرشتے کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے۔ آپ انبیاء کے نام پہ رکھیں، صحابہ کے نام پہ رکھیں، اہل بیت کے نام پہ رکھیں، ان ناموں کو آپ رواج دے کر آگے چلائیں۔ کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ فرشتوں کے نام پہ آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں؟ آپ نے فرشتوں کے نام پہ بچے کا نام رکھ دیا تو اگلے کہیں گے اسرائیل آ گیا۔ اب ایک تو ڈر کے مر جائے گا، پتہ نہیں کون سا اسرائیل آ گیا، تو تھوڑا گزارا کریں بابا، اسرائیل شزرائیل یہ آپ نے نام نہیں رکھنے، بری بات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام صرف فرشتوں کی حد تک نام ہے، بس اس حد تک آپ نام رکھیں گے جو فرشتوں کا نام ہے۔ اپنے بچوں کا نام آپ نے نہیں رکھنے، بس وہ نام وہیں تک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، بس اس حد تک ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے اس میں۔ عبد الغفار پوچھتے ہیں، کس کو خون دیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں؟ کیا خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو خون دے سکتی ہے یا نہیں؟ عبد الغفار، ضرورت ہو تو خون دیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو خون دے سکتے ہیں، انسان کی زندگی آپ نے بچانی ہے تو آپ نے خون دینا ہے۔ باقی اگر خاوند کو خون کی ضرورت ہے اور بیوی کے خون اس سے میچ کر گیا ہے تو خاوند کا خون بیوی کو لگ سکتا ہے، بیوی کا خون خاوند کو لگ سکتا ہے، اس پر کسی قسم کے کوئی نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں آتا۔ سکندر علی فاروقی پوچھتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سکندر علی فاروقی صاحب، ایک بات ذہن میں رکھنا، کاروبار حلال رکھیں، لین دین ٹھیک رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، غلط کاری نہ کریں، معاملات کو صحیح رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ ہر نماز کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ بھی کر لیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی رکھیں کہ آپ نماز کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ بھی آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یا لطیفو بھی آپ اللہ پاک سے دعا کر لیا کریں، اور رزق حلال انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کریں تو انشاءاللہ رزق آپ کے اوپر چھن چھن برسے گا۔ پیر عامر کا سوال ہے، اذان کے وقت ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اذان کے وقت ہاتھ چوم سکتے ہیں، پاؤں چوم سکتے ہیں، کسی کا ماتھا چوم سکتے ہیں۔ اذان کے وقت اس طرح کے ہاتھ چومنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ زاہد خانزادہ کا سوال ہے، کیا بیوی کا مال شوہر پر جائز ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ بیوی اپنی خوشی سے شوہر کو اپنے مال سے ہدیہ دیتی ہے، گفٹ دیتی ہے، تحفہ دیتی ہے، تو اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرے۔ یہ نہ ہو صرف بیوی پر تکیہ کر کے بیٹھے رہے، یہ کمائے گی اور میں کھاؤں گا، یوں نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے، آپ اسے کما کے دیں۔ الرجال قوامون علی النساء،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زوجہ مکرمہ آپ پر خرچہ کرتی ہے تو آپ کی محسنہ ہے، آپ کو دیتی ہے تو آپ اس کے جو ہے نا خوشی کی خاطر آپ قبول کر کے استعمال کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ کاشف اقبال پوچھتے ہیں، میں سنت کے مطابق کپڑے سلوانا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ نہیں سلوانے دیتی، وہ کہتی ہیں کہ ایسے کپڑے گندے لگتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کاشف اقبال ذرا سنت کے مطابق کپڑوں کی تھوڑی تفصیل بھی دینا، آپ نے کون سے کپڑوں کی کون سی سنتیں سمجھ رکھی ہیں؟ آپ کو امی کہتی ہے کف سلواؤ اور آپ یہ سلوانا چاہ رہے ہیں یہ علماء کٹ، تو آپ ماں کی بات مانے چھوڑ دیں، امی کو سمجھائیں، مانتی ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو آپ ماں کی بات مان لیں، ماں کا دل نہ دکھائیں۔ باقی آپ کو ماں وہ کہتی ہے کہ آپ 100% غلط کپڑے پہنیں جس میں 70 نظر آئے تو وہ آپ ماں کی بات نہیں مان سکتے۔ کپڑے وہ پہنیں ماں کی طرز پہ، آپ ڈیزائن بنا لیں، ڈیزائن بنانے میں کون سا مسئلہ ہے؟ کپڑے اعلیٰ درجے کے لیں یا ادنا درجے، بعض اوقات لوگ کپڑوں پر بھی ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو صحیح لباس پہنائیں، خاوندوں کو چاہیے اپنی ازواج کو صحیح لباس پہنائیں اور ان کو صحیح ترغیب دیں۔ میں نے بھی اپنی بیویوں سے ایک بات طے کی ہوئی ہے، رنگ آپ کی مرضی کا، سوٹ آپ کی مرضی کا، کپڑا آپ کی مرضی کا، اس کی سلائی کیسے ہوگی وہ میری مرضی کا۔ بیوی کے لباس سے خاوند کی غیرت چھلکتی ہے، اولاد کے لباس سے ماں باپ کا ذہن چھلکتا ہے، تو آپ یہ طے کر لیں، سوٹ آپ کی مرضی کا، آپ کی زوجہ کہے گی جو جتنا مہنگا سستا آپ نے کپڑا لینے آپ لیں، کلر آپ کی مرضی کا، سلائی کی بناوٹ میری مرضی کی ہے، آپ میری زوجہ مکرمہ ہیں، آپ میری عزت ہیں، تو آپ کر لیں۔ اس طرح اس ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کپڑا بیٹے کی مرضی کا لے کر دے اور شریعت کے مطابق اس کو اس کی ترتیب دے کر دے، وہ شریعت کے مطابق اس کی بناوٹ ہونی چاہیے تاکہ غیر شرعی امور اس میں نہ آئیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ایسے ماں باپ نے پھر آخر میں رونے آئے ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا، روئے گا، یہ روئے گی، باپ بھی اور ماں بھی روئے گی۔ کیوں؟ آج آپ اسے غیر شرعی تعلیمات دے رہے ہیں، کل وہ منہ پہ تھپڑ مارے گا تو وہ کہے گا تو جائز ہے، آپ مجھ سے برا کہہ رہے ہیں، ناجائز اور جائز تو پھر شریعت میں تھا نا، شریعت کی تو آپ نے شروع سے بات ماننی نہیں ہے، بعد میں رونے سے بہتر ہے ابھی سے آپ بیٹے کی بات مانیں اور شریعت کی تسلیمات کو شروع کر دیں۔ محمد ماہد شفیع پوچھتے ہیں، حضرت غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ قبر میں میت کا ایصال ثواب کون لکھتا ہے جو تم ایصال ثواب بیچتے ہو؟ جواب درکار ہے۔ ان بیچاروں کو میرے خیال میں سوچ نام کی کوئی چیز نصیب ہی نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ نمبر 1، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس نے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کر رہی ہو تو وہ لکھا جاتا ہے، ایسے علوم اس نے چھوڑے ہوں جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہو تو وہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کون سے فرشتے لکھتے ہیں؟ تھوڑا سا انتظار کریں، کل قیامت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہوگی، ملاقات ہوگی، میں پوچھ کے آپ کی خدمت میں بتا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے، کون سا فرشتہ لکھتا ہے؟ اس سے تیرا میرا کون سا لینا دینا؟ حضور نے فرما دیا، حضور کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، یہ کون سی بات ہے کہ وفات کے بعد کیا ایصال ثواب کی چیزیں کیسی لکھی جاتی ہیں؟ کوئی سادے بندے، حدیث پاک میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الاعصار میں، کتاب الاعصار میں یہ بات موجود ہے، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، یا رسول اللہ میری ماں نے منت مانی تھی میں حج کروں گی اور امی فوت ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو اس سے حج کر لے، اس کی جگہ، اس کو ایصال ثواب ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں اس کی جگہ، جی ہاں، تو نہیں سمجھتی اگر تیری امی پہ قرضہ ہوتا تو اس کو لوٹاتی؟ کا جی میں تو ضرور اس کو لوٹاتی۔ کہ جب تم اپنی والدہ کا قرضہ لوٹاتی اور وہ قرضہ اتر جاتا تو اللہ کا قرضہ تو اس سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کو لوٹائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یا طبرانی اور بیہقی میں موجود ہے، کہ جب وفات کے بعد، میں میرے خیال میں سرچ کر کے آپ کو حدیث پاک یہاں سے دکھا دوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ایسے ہو کہ وہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور وہ بھی وفات کے بعد، تو کیا ہے یہ دیکھیں۔ یہ شعب الایمان حدیث پاک ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح ارشاد موجود ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 204 ہے، اور حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ ہے 7912۔ یہ دار الکتاب العالمیہ بیروت سے چھپی ہے، لبنان سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، من حج عن والدیہ بعد وفاتہما کتب لہ عتقا من النار،
وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا أَجْرٌ حُجَّةٌ تَامَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا۔ جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، اور جن دونوں والدین کے لیے، یعنی اس بچے کو خلاصی لکھ دی گئی، یہ جہنم سے بری ہو گیا، اور جن والدین کے لیے حج کیا گیا انہیں کامل ثواب ملتا ہے، نہ حج کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ جس کے لیے حج کیا گیا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ کون سے فرشتے لکھتے ہیں؟ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو ثواب بھی ثابت ہے، ایصال ثواب بھی ثابت ہے، خواہ مخواہ سے ٹانگ اٹکانے کی اس میں کوشش نہ فرمائی جائے۔ محمد ذات سوال کرتے ہیں، کیا اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ ساتھ بیٹا، اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے قرآن کریم میں، حکم نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے، اجازت ہے۔ اس اجازت کو آپ 100% حکم کے درجے میں لے لیتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ اور اہل کتاب بھی اہل کتاب ہونا چاہیے، اوت الکتاب والے ہونے چاہیے، جن کا عقیدہ ان کتابوں کے مطابق ہو جو ان کے پاس اتری تھیں۔ یہ نہ ہو وہ دہریے ہو چکے ہوں، شریعت عیسوی کے منکر ہو چکے ہوں، شریعت موسوی کے منکر ہو چکے ہوں، شریعت داؤدی کے منکر ہو چکے ہوں علیہم السلام، یوں نہیں ہے، وہ اہل کتاب ہوں، تب نکاح کی گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے۔ آپ اس کو حکم اللہ کا نہ سمجھے کہ حکم خدا بندی ہے۔ نمبر 2، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو کرنے میں کیا فائدہ، نہ کرنے میں کیا نقصان؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ بات حضرت عمر نے خود فرما دی تھی کہ اہل کتاب سے نکاح چھوڑ دو، اب معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اب حالات کچھ بدل رہے ہیں، وہ تو صرف اجازت کا مسئلہ تھا، آپ نے اس کو حکم بنا دیا ہے۔ اتنی سی بات، حضرت عمر اس پر ناراض ہوتے تھے۔ آپ تفسیر طبری اٹھا لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رد فرمایا۔ اور موجودہ دوروں میں تھوڑا سا پیچھے ماضی میں چلے جائیں، یہ اتنا دور نہیں، ماضی قریب میں جائیں، یہ جو بادشاہوں کی بادشاہیوں کو زوال ہوا ہے، وہ ان کی بیویاں اہل کتاب تھی، کتابیہ سے اس نے نکاح کیا ہے، اور وہ جو انہیں راز نیاز ادھر ادھر خبریں، وہ کان بن کے ان کے گھر میں رہی ہیں، ایجنٹ بن کے رہی ہیں، کیا سے کیا ہوا۔ میں کئی ممالک کے نام لے سکتا ہوں، آپ سارے اس سے واقف ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو آپ تھوڑا دیکھ لیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اسی لیے آج کے دور میں اس سے بچنا بہت بہتر ہے۔ قاصد عاجز سوال کرتے ہیں، درباروں میں جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہاں پر اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی موجود ہیں، آپ دربار میں جائیں، ان کی قبر پہ جائیں، ایصال ثواب کریں، کچھ دینے کی نیت سے جائیں، پڑھ کے ایصال ثواب کرنے کی نیت سے جائیں، ان بزرگوں کے لیے آپ دعا کریں، ان کے واسطے سے اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے، ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب قبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیں، تو قبر غیر اللہ کا سجدہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے اس دن کہنے لگا غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیوں کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیوں کیا تھا؟ تو میں نے کہا چاچا پچھلے دوروں کی بات کر رہا ہے، میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہا اب تو سورج چاند کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، جسے سجدہ کرنا ہے وہ ہے جو خالق ہے۔ تو شریعت محمدی کا حکم تو وہ سلامی والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تو وہ سلامی والے سجدے تھے جو اس دور میں ان کی شریعتوں میں اور اس حد تک کے معاملات اور اس وقت میں جائز تھے۔ یہاں تو وہ معاملہ نہیں ہے، یہاں تو منع کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا لامرت النساء یسجدن لازواجہن، میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے خاوندوں کا سجدہ کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا کہ حضور نے منع فرما دیا، تو کیا آپ نے سجدے غیر اللہ کو شروع کر دیے ہیں؟ آپ قرآن کریم کی وہ واقعات اٹھاتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، آپ نے سجدہ وہاں نہیں کرنا۔ اگر وہاں بدعات ہیں، شرک ہو رہا ہے اور معاملے خراب ہو رہے ہیں عقیدے میں، تو آپ نہ جائیں، آپ دور سے بیٹھ کے ایصال ثواب کر لیں، تاکہ وہاں گناہ جہاں ہو رہا ہے اس جگہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ ایسے بزرگوں کی قبر پہ جا چکا ہوں اور ان کے لیے ایصال ثواب کر چکا ہوں اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ بعض جگہ ہم جاتے تو لوگ کہتے جی سجدہ کرو اتنے، تو پھر مجھے جانے کی کیا فائدہ؟ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس شرک سے بچایا، میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، لیکن وہاں پھڈا ہو جائے گا، پھر وہاں تو ہم آنکھ دکھا کر آ سکتے ہیں نا، میں تو اس پوزیشن میں ہوں، ہر بندہ تو آنکھ دکھا کر وہاں سے آنکھ پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ وہاں سے وہ اٹھ کے آ جائے، تو اسی لیے اگر وہاں یہ گناہ ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ نہ جائیں۔
اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ جائیں بزرگوں کے لیے صالح ثواب کریں، بہت اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔